بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ اظہر صاحب کے سینے پر رکھے تھے۔ بہت آرام سے وہ اظہر صاحب سے الگ ہوئی اور بنا اپنی آنکھیں اٹھائے انہیں کہا، خالہ سے ملے آپ؟ مل لوں گا ان سے، ویڈیو کال پہ بات ہوتی رہتی ہے، تمہیں تو دیکھنا آج نصیب ہوا ہے، اظہر صاحب نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اور جیسے ہی انہوں نے شاہجہاں بیگم کے آنسو پوچھنے چاہے وہ ایک دم کھڑی ہوگی۔ میں خالہ کو بلاتی ہوں، یہ بول کے وہ جانے لگی جب سامنے عطرت آتی دکھائی دی۔ دائی جان کے ساتھ میرا اظہر آ گیا، یہ بول کر دائی جان اظہر صاحب کی طرف بڑھنے لگی۔ اظہر صاحب بھی ماں کے گلے لا کے ایک بار پھر رو پڑی۔ عطرت کو ایک بار انہوں نے گلے سے لگایا۔ سبھی رو رہے تھے جب اچانک ایک آواز گونجی، کون آیا ہے ماما؟ صنم کی آواز پہ اظہر صاحب کو شرمندگی ہوئی تھی، اسی بچی کو پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے لندن چلے گئے تھے۔ اظہر صاحب جیسے ہی صنم کی آواز پہ پلٹے، صنم جو سیڑھیاں اتری تھی ایک دم انہیں دے کے صنم ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما۔ صنم پاپا، عطرت نے صنم کی طرف تیزی سے بڑھ کر کہا۔ پاپا تمہارے لیے ہوں گے، میرے یہ وہ شخص ہیں جنہیں میرا وجود پسند نہیں تھا، یہ بھی بھول گئے ہیں؟ اللہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، میں اپنے مرضی سے تو دنیا میں نہیں آئی تھی نا۔ صنم ایک دم پھٹ پڑی۔ صنم تمیز کے دائرے میں رہو۔ شاہجہاں بیگم ایک دم غصے میں صنم کی طرف بڑھتے ہوئے بولنے لگی، کیوں آپی کو ان کا پیار ملا؟ آپی نے ان کی گود میں کھیلی، ان کی خوشبو محسوس کر پائی۔ پاپا کے لفظ سے بھی آشنا ہے، مگر میرے لیے یہ صرف آپ کے شوہر ہیں اور عطرت آپی کے والد، میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں۔ اس جملے پر شاہجہاں بیگم نے اپنی آنکھیں کرب سے باندھ کی۔ عطرت نے صنم کو ٹوکا تھا۔ صنم روتے روتے بول رہی تھی، برسوں کا غبار آج وہ نکال رہی تھی۔ اظہر صاحب خاموشی سے گردن جھکا کے سب سن رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ جس دن وہ صنم سے ملیں گے انہیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ دائی جان صنم کے دل میں اپنے باپ کے لیے نفرت اظہر صاحب کو بتا چکی تھی۔ صنم اظہر صاحب کے پاس آئی، کہا، آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے پہلی بیٹی دیتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر بیٹی دیتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے پھر بیٹی دیتا ہے، اور جب بیٹی دیتا ہے تو فرماتا ہے، میرا رب، بیٹیوں پہ جو خرچ کرو گے ان کا حساب میں نہیں لوں گا کیونکہ وہ رحمت ہے۔ بیٹوں پہ لگائی ایک ایک چیز کا حساب میں لوں گا کیونکہ وہ نعمت ہے۔ آپ آئے، میری آپی کی شادی میں مجھے خوشی ہے کیونکہ میری آپی خوش ہے۔ ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے ہرگز کوشش مت کریے گا اسے مٹانے کی۔ صنم نے تیزی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، باہر نکل گئی۔ اظہر صاحب وہی ضمیر پہ ڈیر ہو گئی۔ ایک باپ کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا جب اس کی اولاد اس کے سامنے خود کو یتیم کہے۔ شاہجہاں بیگم الٹے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئی۔ دائی جان وہی صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ عطرت نے اپنے باپ کو سنبھالا تھا۔ نمرہ بیگم کی آمد پہ رخسانہ بیگم جیسے ہی اٹھی تھی، سائم سے ابھی تک نمرہ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نمرہ بیگم تھوڑی دیر فریش ہو کے رخسار بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ رخسانہ بیگم کی گود میں سارا کی لیٹ گئی تھی۔ ان کا افسردہ چہرہ رخسانہ بیگم کو ایک بار پھر پچھتاوا دلانے لگا۔ نمرہ بیٹا، تم خوش تو ہو نا؟ نمرہ بیگم نے مسکرا کے لیٹے لیٹے کہا، آپ کو لگتا ہے کسی کی خوشیاں چھین کے کسی کو دھوکہ دے کے کوئی آباد ہو رہ سکتا ہے، مگر خوشی اور سکون اسے نصیب نہیں ہوتا۔ نمرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو رخسانہ بیگم کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ دونوں ماں بیٹی ماضی کی یادوں میں کھونے لگی۔ سعود راجپوت کی 4 اولادیں تھیں۔ بڑی بیٹی افسانہ، اس سے چھوٹی نغمہ، پھر بیٹا زاہد اور آخر میں رخسانہ۔ راجپوت کا نام کراچی کے رئیسوں میں لیا جاتا تھا۔ سارے بچے نیچر میں بہت اچھے تھے سوائے رخسانہ کے۔ وہ بہنوں سے حسد کرتی، خاص کر بڑی بہن افسانہ بیگم سے جو حسن میں ان سے بڑھ کر تھی۔ اپنے 4 بچوں کی شادی سعود راجپوت نے آگے پیچھے کی تھی۔ رخسانہ بیگم کی شادی ایک بہت معزز آدمی سے ہوئی تھی جو ایک بزنس مین تھے اور اصولوں کے پکے تھے۔ افسانہ بیگم کی ان کی زندگی میں آنے سے ان کی ترقی پہ ترقی ہوتی چلی گئی۔ افسانہ بیگم جن کو اللہ نے ایک ہی بیٹی شاہجہاں جو شادی کے 2 سال بعد ہوئی تھی، اسی سال اللہ نے رخسانہ بیگم کو بھی 2 جوڑواں بچوں سے نوازا تھا، وحاج اور نمرہ۔ پھر زاہد صاحب کو پہلے اللہ نے ایک بیٹی دی، ناسا، جو ایک پیر سے معذور تھی۔
اور وحاج اور نمرہ کی عمر کی تھی، اور پھر 12 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زہر صاحب کو ایک بیٹا دیا بہزاد۔ ان سب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نغمہ بیگم کو اولاد دی، ازدر۔ سارے ہی بچے ایک ساتھ جوان ہو گئے تھے۔ رخسانہ بیگم کو شاہ جہاں سے اللہ واسطے کا بیٹھا، وہ حسن میں ان کی بیٹی سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اصل میں ان کی حسرت پیسوں کی ہوس جب پروان چڑھی، جب ان کے سب سے زیادہ پیسے والی بہن نغمہ نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کے شاہ جہاں کا ہاتھ ازر کے لیے مانگا، کیونکہ ازر صاحب محبت کرتے تھے شاہ جہاں سے۔ شاہ جہاں اس خاندان کی آنکھ کا تارا تھا، ماموں سے لے کر حالت صاحبی کو وہ بہت پسند تھی، سوائے رخسانہ بیگم کے۔ بہزاد کو شاہ جہاں نے ہی تقریباً پالا تھا، کیونکہ ان کی مامی اکثر بیمار رہتی تھی اور ناصر اپنے آپ کو سنبھالتی تھی، یہی بہت تھا۔ بہزاد شاہ جہاں کو پیار سے مل کر بولتا تھا، ازر کے ایک کے بعد۔ جب ڈاکٹر نے انہیں یہ بتایا کہ ان کے ہاں دوسری بھی بیٹی ہے اور اب شاہ جہاں بیگم دوبارہ ماں نہیں بن سکیں گی، اس بچی کے بعد ازر نے اللہ کو مرضی جان کے اسے قبول کر لیا تھا۔ مگر رخسانہ بیگم کے لیے یہ موقع کسی سنہری موقع سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے جہاں اپنی بہن نغمہ بیگم کو ازر کی دوسری شادی کے لیے ورگلانا شروع کر دیا، پوتے کے لیے ازر شروع میں نہیں مانا تو انہوں نے نہ صرف خود مرنے کی دھمکی دی بلکہ وارث ہونے کا بھی لالچ دیا۔ وہی ان کی بیٹی نمرہ جو ازر سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی، اسے بھی ورگلانا شروع کر دیا۔ بہانے نمرہ ازر کو اپنی طرف راغب کرنے لگی، جہاں تک کہ ازر اور شاہ جہاں میں جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ شاہ جہاں بیگم کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے آ گئی اور اسی بات کا فائدہ رخسانہ بیگم نے اٹھایا، نغمہ بیگم کو اور ورگلانا شروع کر دیا۔ جب شاہ جہاں کو 10 دن تک ازر لینے نہیں پہنچا تو وہ خود ایک بچی پیٹ میں لیے اور ایک بچی گود میں لیے۔ جب اپنے گھر پہنچی تو ان کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے سب سے عزیز دوست اس کی جان اس کی کمر میں چھڑا کھوم چکی تھی۔ شاہ جہاں بیگم لٹی پٹی جب گھر پہنچی تو افسانہ بیگم اور ان کے شوہر گھر سے نکلے ازر سے سوال کرنے، مگر راستے میں ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو کر وہ لوگ شاہ جہاں کو قلعہ چھوڑ گئے۔ اس سارے عرصے میں جو شاہ جہاں کے ساتھ رہا وہ بہزاد تھا۔ بہزاد کو اپنی حالت سے نفرت ہونے لگی، مگر رخسانہ بیگم نے یہاں بس نہیں کیا بلکہ پیسوں کے لالچ میں اپنے بھائی کی اپاہج بیٹی کو بہو بنا لیا۔ بہزاد بہت چیخا شور مچایا کہ وہ اپنی آپا کی شادی ہرگز بہار سے ہونے نہیں دے گا، مگر اس کی کسی نے نہیں سنی۔ رخسانہ بیگم کے شوہر نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا کہ تمہارا بیٹا شادی کر چکا ہے، یہ بات اپنی بہن کو بتا دو اور اپنی پہلی بہو کو تسلیم کر لو، مگر انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کے ساتھ ناصر کی بھی زندگی برباد کر دی۔ جس محبت کی وہ حقدار تھی وہ آج اسے وہ نہیں دے پایا، اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں وحاج کے والد اور وہ جان کی بازی ہار گئے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ناسا کی سانسیں چل رہی تھی مگر ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ بہزاد نے ان سب سے قطع تعلق کر لیا، اپنی ماں سے بھی وہ خفا تھا، مگر زاہد صاحب کے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں سے ناراضگی کم کر لی۔ نمرہ امید سے تھی اور ڈاکٹر نے انہیں بیٹا بتایا تھا۔ اصل لڑکا ازر صاحب کو تب لگا جب اچانک وہ ایک دن گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے رخسانہ بیگم اور نمرہ کو شاہ جہاں بیگم کا مذاق اڑاتے سن لیا تھا، جس طرح انہوں نے شاہ جہاں کو ازر سے الگ کیا تھا۔ مگر ابھی بس نہیں ہوئی۔ ازر صاحب کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس جب ہوا جب شاہ جہاں بیگم نے صنم کی پیدائش پہ ازر صاحب سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ ازر صاحب لندن تو چلے گئے تھے مگر جو نمرہ کے لیے عزت ہی ختم ہو چکی تھی، اب وہ نمرہ کا ساتھ نبھا رہی تھی کیونکہ وہ ان کی بیٹی کی ماں تھی۔ سبھی اپنے عزیز اس دنیا سے چلے گئے۔ رخسانہ بیگم کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اپنے کیا ہوتے ہیں جب ان کی ایک بہن ایک بھائی اس دنیا سے چلے گئے بنا انہیں معاف کیے، اور ایک بہن جو زندہ ہے وہ ان سے تعلق توڑ چکی۔ آج اتنے بڑے گھر میں رخسانہ بیگم تنہا ہے، بیٹا بھی آپ اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ رخسانہ بیگم کو نمرہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا، جب سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ سب ایک ہوں گے، اب قسمت ان سب کے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ ساحل سمندر پہ بیٹھے صنم آنسو سے رو رہی تھی۔ جب بھی وہ اداس ہوتی یہی آتی ایک محسوس جگہ تھی اس کی جس پر وہ اور شاندے اکثر آ کر بیٹھتے تھے۔ صنم کے موبائل پہ سائم کی کال آنے لگی جسے صنم ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ آج دوسرا دن پورا ہونے والا تھا۔ عطرت کے نکاح کو تیاریوں میں
بہت زیادہ مصروف تھی، اس لیے سائم سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ دوسری دفعہ جب سائم کی کال آنے لگی تب سنم نے اپنے آنسو پوچھ کے کال ریسیو کی۔ بڑے افسوس کی بات ہے سنم، کوئی ایسے کرتا ہے کل سے نہ کوئی میسج نہ وائس کال، کہاں بزی ہو تم؟ سائم جو شروع ہوا تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہیلو سنم ہیلو۔ سائم کو لگا شاید اسے اس کی آواز نہیں آ رہی۔ سنم کے بولنے پہ سائم ایک دم چپ ہوا۔ کیا میں رات میں بات کروں تم سے؟ تم رو رہی ہو سنم؟ سائم کے سوال پہ سنم نے بہت مشکلوں سے اپنے آنسو کا گلا گھونٹا۔ نہیں میں تو نہیں رو رہی، آواز خراب ہے میری۔ جھوٹ مت بولو سنم، تم رو رہی ہو، تمہاری آواز سے صاف پتہ چل رہا ہے، اور یہ تم ہو کہاں؟ بہت شور ہو رہا ہے، جیسے بہت تیز ہوا چل رہی ہو۔ سائم بے چینی سے سنم سے سوال کیا، مگر سنم نے اس کی بات کا جواب دیے بنا کال کٹ کر دی اور موبائل آف کر دیا۔ دوبارہ گھٹنوں میں سر دے کے رونے لگی۔ جب رو رو کے تھاکی تو وہاں سے جانے کا سوچا کیونکہ اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سنم کھڑے ہو کے جیسے ہی مڑی تو بہزاد کو خود کو تکتا پایا۔ بہزاد کو دیکھ کے سنم ایک دم غصے میں ہو کے بہزاد سے روبرو آ کے پوچھنے لگی، آپ مجھے فالو کر رہے ہیں؟ یعنی حد ہوگی، پرائیویسی نام کی چیز اب میری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ اگر پرائیویسی کا اتنا شوق ہے تو بند کمرے میں رونا تھا نا، شاید کھلے آسمان کے نیچے سمندر کے سامنے کیوں میلو ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ بہزاد کے بولنے پر سنم اسے اگنور کر کے جانے لگی۔ بہزاد بھی اس کے ساتھ چلنے لگا اور کہا، باپ ہے تمہارا، دنیا کی کوئی طاقت رشتہ بدل نہیں سکتی، اب تم مانو یا نہ مانو۔ بہزاد کے بولنے پہ سنم چلتے چلتے رونے لگی۔ بہزاد کو اس لڑکی کو دیکھ کے کافی دکھ ہوا۔ پیدا ہوتے ہی یہ باپ کے پیار سے محروم ہو گئی تھی۔ شاہجہاں نے ابھی اسے آدھا گھنٹہ پہلے کال کر کے گھر میں ہوا تماشا بتایا تھا، اور سنم کا اس طرح جانا بھی سنم کو ڈھونڈنا بہزاد کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ بھول سکتے ہیں بی ایم، غصے میں ہی صحیح، مگر سنم بہزاد کے ساتھ اپنا اصل رشتہ قبول کر کے اسے نام دے چکی تھی، اور بہزاد اس کا یہ لقب خود کے لیے سن کے مسکرایا تھا۔ آپ کو کیا پتا باپ کے ہوتے ہوئے بنا باپ کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے؟ سنم کے کہنے پر بہزاد کے چہرے پر افسردگی چھائی۔ اس نے سنم کو چلتے چلتے کہا، صحیح کہہ رہی ہو، جس کا باپ محض 15 سال کے لڑکے کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہو، اسے کیا پتا کہ بنا باپ کی زندگی گزارنا کیسا ہوتا ہے۔ تم خوش قسمت ہو سنم، تمہارا باپ زندہ ہے، تمہارے سامنے ہے، جب چاہو ان سے غصہ شکوہ پیار کر سکتی ہو، مگر میں اس احساس سے محروم ہوں۔ سنم نے جب بہزاد کی بات سنی تو رک کے انہیں دیکھنے لگی، مگر ڈھونڈنے سے بھی سنم کو بہزاد کے چہرے پر تکلیف کے آثار نہیں ملے، کیونکہ بہزاد راجپوت کو اپنا درد چھپانا اچھے سے آتا تھا۔ ایسے نہیں دیکھو، مجھے پتا ہے میں بہت ہینڈسم ہوں۔ بہزاد کے ساتھ بولنے پر سنم نے منہ بنایا۔ بہزاد نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا، وہ سنم کی گاڑی میں بیٹھے اور سنم کو بہزاد نے اپنی گاڑی میں گھر چھوڑا۔ جس طرح سے اظہر صاحب گھر آئے تھے، نمرا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ان سے پوچھے وہاں کیا ہوا۔ اگلے دن سائم کو وارن کر دیا گیا تھا کہ آج اسے فیملی کے ساتھ ایک ایونٹ میں جانا ہے۔ پوچھنے پہ سائم کو بتایا گیا کہ رشتہ داروں کے ہاں ان کی بیٹی کا نکاح ہے۔ پلاد نے وائٹ کاٹن کے سوٹ پہ گولڈن باسکٹ پہنی ہوئی تھی، اپنا پٹھانی کلا پہن کے بالاج پہ بھی رو پایا تھا۔ دلہا بنے کا بالاج نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے کہا، دن آیا بھی کب آیا جب دل اس کو اپنانے کے حق میں نہیں۔ دروازے کی ناک پہ ہنزا نے اپنا دوپٹہ سر کیا اور دروازہ بچانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دروازہ کھول کے بادل اندر آیا، جو ہنزا کو دیکھ اپنے سارے اوسان ہدا کر چکا تھا۔ لائٹ پیچ اور سلور کلر کے رنگ میں لمبے بالوں کو کل کیے تھوڑی ہیوی جولی پہنے ہنزا پورے حق سے بادل کے دل پہ براجمان ہو چکی تھی۔ چھپانے والا 2 منٹ تک کچھ نہیں بولا تو ہنزا نے پلٹ کر دیکھا اور بادل کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ بادل تم دروازہ نہ کر کے آئے ہو ریلی؟ ہنزا کی بات پہ بادل جو وائر کاٹن کے سمبل شلوار قمیض پہ بلیک پشاوری پہنے ہنزا کی بھی دل کی دنیا ہلا گیا تھا۔ اس کے قریب آیا اور اپنا موبائل نکال کے اس کی اور اپنی سیلفی لیتے ہوئے کہا، مجھے کسی نے کہا کہ جب تک لڑکی محرم نہ باندھے اسے فاصلہ رکھو، بھلے محبت نہیں عشق کرو مگر حلال طریقے سے۔ بادل کی یہ بات ہی ہنزا دل کھول کے مسکرائی اور اپنے ہاتھوں سے بادل کی نظر اتارتے ہوئے کہا، ہائی میں صدقے۔ بادل نے مسکراتے ہوئے ہنزا کی ناک کھینچی اور کہا، پتہ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کم از کم 10 منٹ تک میں تمہارے لبوں کو چمتا رہوں، مگر اب جب تم محرم بن کے میری زندگی میں شامل ہوگی تو 10 منٹ نہیں، جب تک میرا دل چاہے گا
میں تب تب تمہیں چوموں گا۔ وہ پھونتا نے دل پہ ہاتھ آ کے گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو بازل نے کہکا لگایا۔ ایک خوبصورت سا ہال بہزاد نے ارینج کیا تھا، جیسے اوریجنل لائٹ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کو دو حصوں میں بانٹا گیا تھا، بیچ میں اصلی گلاب اور موتی کے پھولوں کا پردہ تھا۔ ہال کی چاند اپنے آپ تھی اور کیوں نہ ہوتی اسے سجانے کی ذمہ داری بہزاد راجپوت نے جو لی تھی۔ وائٹ اور گولڈن کلر کے بہت ہی خوبصورت شرارے میں ہیوی میک اپ کے ساتھ ہیوی جولی پہنے، ناک میں بڑی سی مغلیاں نتھ ڈالے، ہاتھوں میں گولڈن کلر کی چوڑیاں پہنے، ہاتھوں میں ٹکیوں کی صورت میں مہندی لگائے، ریڈ کلر کے دوپٹے سے گھونگھٹ ڈالے۔ عطرت خود کو بھی پہچانے سے انکار کر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سارے مہمانوں کی آمد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بہت کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ سائم خاموشی سے بور ہونے والے انداز میں ایک ٹیبل پر بیٹھا تھا جب اسے ڈیپ پنک کلر کے شرارے میں گھومتی صنم دکھائی دی، جو میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی اور ساتھ میں شاندے بھی سیم ڈریس پہنے ہوئے تھی۔ سائم کا دل صنم کو دیکھ کے باغ باغ ہو گیا۔ صنم کی نظر ابھی تک سائم پہ نہیں پڑی تھی۔ بہزاد آج کے دن تو اپنے گارڈ چھوڑ کے آتے۔ شاہجہاں بیگم نے اس کے گارڈ کو دیکھے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے ملکہ تمہیں پتہ نہیں آج ہنگامہ رائے لوگوں کی آمد ہے، کچھ بھی وبال مچ سکتا ہے۔ بہزاد کے بات کا مطلب سمجھ کے شاہجہاں نے اس کے ہاتھ میں ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ اظہر صاحب جیسے ان دونوں کے قریب آئے بہزاد وہاں سے چلا گیا۔ بہزاد نے ایک نظر بھی اظہر صاحب پہ نہیں ڈالی تھی اور ایسا کرنے پہ اظہر صاحب کو بہزاد کے بچپن میں کہیں بات یاد آئی۔ اظہر بھائی، اگر آپ نے کبھی بھی میری ملکہ کا دل کھایا تو میں آپ سے ایسا ناراض ہوں گا کہ آپ کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ بلیک کلر کے سمپل شلوار قمیض پہنے، اس پہ گرین آنکھیں، بہزاد کی شخصیت وہاں سب کی توجہ کا مرکز بنا رہی تھی۔ شاہجہاں نے جب بہزاد کو وہاں دیکھا تو بہت مشکل سے صنم نے اسے جانے سے روکا تھا اور وجہ بتائی تھی بہزاد کے جہاں ہونے کی، جسے سن کے شاہجہاں شاکڈ تھی۔ صنم نے اس سے کہا وہ صرف عطرت آبی کا نکاح انجوائے کرے، بہزاد سے وہ بات کر چکی، اب وہ اسے تنگ نہیں کرے گئے۔ صنم نے شاہجہاں کو تسلی دینے کے لیے یہ بات کہی تو دی تھی، مگر اسے آج خود بہت ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ اپنے نام کی پکار پہ جب وہ بیٹھی تو سامنے نمرا کھڑی تھی۔ بہت کچھ انہیں یاد آیا جسے فی الحال وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی ہو نمرا؟ اسے سوال کی نمرا کو توقع نہیں تھی، مگر وہ کیا جانے شاہجہاں کی ضرب کو جو وہ 22 سالوں سے صبر کے طور پر دکھا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت بہت مبارک ہو بیٹی کا نکاح۔ خیر مبارک نمرا۔ شاہجہاں وہ میں نمرا بیگم آگے کی بات کہنے سے رک گئی، مگر شاہجہاں سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ میری بیٹی کا نکاح نمرا، میں بہت خوش ہوں۔ میں کوئی بھی ایسی بات اپنے ماضی کی دہرانا نہیں چاہتی جسے بیان کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہو۔ میں نے اپنا معاملہ سالوں پہلے اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تم بھی ایک طریقے سے عطرت کی ماں ہو، اپنی بیٹی کو دعائیں دو خوش اور آباد رہنے کی، اور یہ دعا خاص کر دینا کہ اس کی قسمت اس کی ماں جیسی نہ ہو۔ یہ بول کے شاہجہاں بیگم نمرا کے کندھے پر ہاتھ آ کے چلی گئی۔ آج بھی نمرا بیگم یہ سوچنے پہ مجبور تھی کہ جتنا جیتا گون اظہر کو پا کے کیا وہ جیتی یا آج سے پورے وقار سے کھڑی ان کے سامنے شاہجہاں جیتی۔ نمرا نم آنکھیں لیے پلٹی تو سامنے اظہر صاحب کھڑے تھے، بھلے انہیں نمرا کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی، مگر انہیں اب یہ بھی معلوم تھا کہ نمرا کو اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا ہے۔ کچھ وقت لگے گا، نمرا سے 22 سالوں کا زحمہ ہے، اتنی آسانی سے نہیں بڑھے گا۔ اظہر صاحب نے ان کا ہاتھ پیار سے تھام کے کہا، او عطر سے ملتے ہیں۔ اظہر صاحب اور نمرا بیگم ڈریسنگ روم میں عطر سے ملنے چلے گئے۔ اوف، یہ میری شرٹ بولا بھی تھا صنم کو ٹائٹ ہے، مگر یہ کہاں سنتی ہے۔ شانزی سائڈ میں سے اپنی شرٹ صحیح کرنے لگی تو چیر کی آواز آئی۔ شانزی کا منہ رونے والا ہو گیا۔ شانزی نے کسی بچے کو صنم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بلانے کا بول کے خود ڈریسنگ روم کی طرف چلے گی اور بچے کو بھی صنم کو وہیں بھیجنے کو کہا۔ بہزاد کی نظر شانزی پہ ہی تھی، اس لیے اس نے بچے کو روک کے کسی اور کام میں لگایا اور کسی کو کال کر کے خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ روم ذرا سائڈ میں تھا، اس لیے بہزاد پہ کسی کی نظر نہیں گئی۔ ایک ڈریسنگ روم میں عطرت اور انجم بیٹھی تھی۔ صنم آپ کو کوئی وہاں بلا رہا ہے۔ ایک بچے نے صنم کو بتا کے مطلوبہ جگہ پہ اشارہ کیا۔ بچہ بول کے چلا گیا اور صنم سمجھی شاید شاندے ہوگی کیونکہ اسے وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ صنم جیسے ہی مطلوبہ جگہ پر پہنچی، کس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے تیزی سے کھینچا۔ اس سے پہلے صنم چیختی، کوئی بہت مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔
دیوار سے لگی صنم نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور صنم کو اس طرح دیکھ کے سائم کو اپنی ہنسی روکنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جب سامنے والے نے کچھ بولا نہیں تو صنم نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے سائم کو دیکھ کے صنم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھل کے بہزاد اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی شاندار دوپٹے سے بے نیاز اپنی شرٹ میں پن لگانے میں مصروف تھی۔ بہزاد نے ڈریسنگ کا ڈور لاک کیا۔ یار صنم بولا تھا نا تجھے کہ میرے ٹائٹ ہے یہ شرٹ، مگر تو، شانزے نے بولتے بولتے جیسے ہی گردن اٹھائی بہزاد کو دیکھے اس کے ہاتھ سے پن گر گئی۔ بہزاد کو اس طرح سے ڈریسنگ روم میں دیکھے شانزے کے چہرے پر گھبراہٹ، ڈر بہزاد کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شانزے نے سائڈ میں بڑھ اپنا دوپٹہ فوراً اوڑھا اور جیسے ہی بہزاد کے سائڈ میں گزر کے جانے لگی بہزاد نے اسے کھینچ کے دیوار سے لگایا۔ بہزاد کا ایسا کرنا تھا کہ شانزے کی نیلی آنکھوں میں آنسو بننے لگے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے ورنہ، شانزے نے اپنی کمر پہ سے بہزاد کے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ورنہ کیا شور مچا گی؟ اوہ ہاں بھائی، تم تو ہو بھی بہت ٹارزن۔ شانزے کو لگا وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا ہے، مگر شور مچا کے کیا کہو گی کہ میں بہزاد راجپوت تمہارے ساتھ اس ڈریسنگ روم میں ہوں؟ آگے کی بات بولتے ہوئے بہزاد نے خود کو روکا، مگر شانزے اور چیزاں سمجھ گئی تھی۔ بلا جھجک اس نے منتیں کرنے والے انداز میں بہزاد سے کہا، اب پلیز مجھے جانے دے، اگر کوئی آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا مگر میری عزت خراب ہو جائے گی۔ شانزے نے بہزاد کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ بہزاد غور سے شانزے کو دیکھنے لگا، پھر کسی کی کال آنے پر وہ شانزے سے دور ہوا، مگر پھر بھی شانزے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈریسنگ کا گیٹ کھول کے باہر جا سکے۔ کال سنتے ہی بہزاد نے بہت تھوڑا سا ڈریسنگ روم کا گیٹ کھول کے کسی سے پیک کر لیا اور دروازہ فون بند کر دیا۔ پیکٹ لے کے وہ شانزے کی طرف بڑھا اور پیکٹ اسے تھماتے ہوئے کہا، اگر عزت کی اتنی پرواہ ہے تو تھوڑا اپنے لباس پہ دھیان دے لیا کرو، اسے بدل کر باہر آ جانا، کیونکہ یہ تم نے پہنا ہے وہ آپ کسی کے سامنے پہننے کے قابل نہیں۔ شانزے کے ہاتھ پہ پیکٹ رکھ کے بہزاد ڈریسنگ روم سے باہر جانے لگا، مگر جاتے جاتے شانزے کو دروازہ لاک کرنے کا کہنا نہیں بھولا۔ بہزاد کی باتوں پہ شانزے شاکڈ بھی تھی اور حیران بھی۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں لائٹ پرپل اور لائٹ انگوری کلر کی بہت ہی حسین شرارہ تھا، جسے دیکھ کے شانزے کے لب مسکرائے تھے، مگر وقتی طور پہ جہاں تک کہ اس کے اندر اس کی میچنگ کی جولی بھی تھی۔ شانزے نے جب شرارہ پہنا تو شاکڈ ہوگی، کیونکہ شرارہ اس سے پرفیکٹ آیا تھا۔ شانزے نے جل کر کہا، آنکھوں میں ایسے فٹ ہیں ہٹلر خروس کے۔ شانزے جب تیار ہو کے باہر نکلی تو سب سے پہلی نظر اس پہ بہزاد کی ہی پڑی تھی، مگر وہ شانزے کو دیکھ کے نظر انداز کر چکا تھا۔ اف سائم، یہ تم تھے، جان نکال دی تم نے میری، اور ایک منٹ تم یہاں پہ کیسے؟ صنم سے ذرا فاصلہ رکھ کے سائم نے کہا، ابھی فیملی کے ساتھ آیا ہوں۔ اچھا، ماما جانتی ہیں تمہاری فیملی کو؟ ہاں شاید۔ سائم نے یہ کہہ کے دوبارہ صنم کو دیکھنا شروع کر دیا۔ سائم کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جسے دیکھ کے صنم نگاہیں جھکا گئی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو صنم، آج میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہتا ہوں کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سائم کے اظہار محبت پہ صنم کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر سائم اس کے فرار ہونے کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ سائم نے صنم کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور کہا، اب تمہارے جواب کا انتظار ہے صنم۔ مجھے نہیں پتا، یہ بول کے صنم نے سائم کو مسکرا کے دھکا دیا اور دوڑتے ہوئے وہاں سے چلے گی۔ سائم نے مسکرا کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہاں سے جانے لگا۔ ابھی ذرا سے ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کی ٹکر بہزاد سے ہوگی۔ آئی ایم سو سوری سر، سائم نے فوراً اس سے ایکسکیوز کرا۔ بہزاد نے غور سے سائم کو دیکھا تھا، مگر بولا کچھ نہیں اور وہاں سے چلا گیا۔ سائم نے بہزاد کی پوچھ کو دیکھ کے کندھے اچکائے اور کہا، عجیب ہے بھائی۔ پلاش لوگوں کی آمد ہو چکی تھی۔ عطر کو بھی اسٹیج کے اس پار لا کر بٹھایا گیا تھا۔ پلاش اور عطر کے درمیان پھولوں کا پردہ تھا۔ حضرت صاحب بھی بلائے سے ملے اور بابر اور فہیم صاحب بھی، مگر کسی نے بھی حضرت صاحب کو دیکھ کے کوئی غلط ریاکشن نہیں دیا۔ یہ کیا پہن لیا تو نے شانزے؟ کہاں سے آیا اتنا حسین شرارہ؟ اور پہلے والے کو کیا ہوا؟ صنم کے پوچھنے پہ شانزے نے کہا، وہ پھٹ گیا تھا سائڈ میں سے، یہ میں پھر اپنی فرینڈ کو منگوایا ہے۔ پہلی بار شانزے صنم سے جھوٹ بول رہی تھی، اس کا لہجہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اور یہ بات صنم نے غور نہیں کی کیونکہ اس کے نگاہیں مسلسل سائم سے ٹکرا رہی تھی۔ پہلے بلاج کا نکاح ہوا، پھر عطر کا۔ نکاح ہوتے ہی شاہجہاں بیگم عطر کے گلے لگ کے رونے لگی۔ عزیز صاحب نے بھی عطر کو گلے سے لگایا۔ وہاں سب بلاج کو مبارکباد دینے لگے۔ چلے بھائی بلاج بھائی، اب ذرا یہ پردہ تو ہٹائیے اپنی
زوجہ محترمہ کا دیدار تو کرے۔ بازل کے کہنے پہ وہاں موجود سبھی لوگ ہنسنے لگے۔ صنم اور شاندی بھی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہنسا بھی بازل کے ساتھ کھڑی تھی اور بے تابی سے عدت کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی جو ریڈ دوپٹے سے ڈھکا ہوا تھا۔ بلاج پھولو کا پردہ ہٹا کے عدت کی طرف آئے تو سارے ہی شور مچانے لگے۔ سارے بڑے اسٹیج سے نیچے اتر چکے تھے۔ بلاج نے جیسے عدت کا دوپٹہ پلٹا تو عدت کا رخ دیکھ کے مبہوت رہ گیا۔ وہاں موجود سب نے ہی زور زور سے ماشاءاللہ کہا۔ بلاج نے آگے بڑھ کے بیٹھی عدت کا چہرہ تھاما تو عدت بلاج کی اس حرکت پہ فوراً نگاہ اٹھائی۔ عدت کی نگاہیں اٹھتے ہی بلاج کے دل بے قابو ہو گیا۔ اسی وقت صنم کے اشارے پہ بہزاد نے سانگ پلے کروایا۔ گانے کے بول پہ جہاں بہزاد نے شاندے کو دیکھا کچھ ایسا ہی حال سائم کا بھی تھا۔ بلاج نے جھک کے عدت کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ سب نے زور زور سے ون مور کے نعرے لگائے اور جس پہ عدت تو گردن جھکا گئی مگر بلاج نہیں، اس نے دوبارہ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ رخسانہ بیگم بالکل نغمہ بیگم کے سامنے بیٹھی تھی مگر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دو گھڑی اپنی بہن کے پاس بیٹھ جائیں۔ وہاں نے 2-3 بار بہزاد کو مخاطب کر کے کیا مگر بہزاد نے سن کے بھی انسنا کر گیا۔ نمرا بیگم کو دیکھ بہزاد نے بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ وہ بھی اپنی ملکہ کے کہنے پہ شاہجہاں سب مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ کھانے کا دور چل رہا تھا۔ دلہا دلہن کا فوٹو شوٹ تھا۔ ادھر میم تھوڑا اور قریب سر میڈم کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے فوٹوگرافر کے ایسے پوز کا بولنے پر بلاج تو کوئی خاص ریاکشن نہیں دیا مگر بلاج کے ہاتھ رکھتے ہی عدت کے تان بدن میں آگ لگے اور اس نے کہا ویسے تو بے وفا کا راگ لامتے رہتے ہیں، آپ اتنا چپک کے کیوں کھڑے ہیں؟ منع کرے فوٹوگرافر کو، کوفت ہو رہی ہے مجھے آپ کے قریب آنے سے۔ عدت نے مسکراتے ہوئے دانت پیس کے کہا زیادہ ہوا میں نہیں اڑنا، بالکل بھی نہیں۔ آئی بڑی کہیں کی کوفت ہو رہی ہے تو جب خوشی ماتھا آگے کیا تھا میرے تب کوفت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے۔ اور بات سنو، کہیں کی لیڈی ڈائنا نہیں ہو جو میں مرا جا رہا ہوں تمہارے ساتھ پکس بنوانے کے لیے۔ پارلر والی کو سلام ہے میرا کہ کس طرح ایک چڑیل کو انسان بنا دیا۔ بدقسمتی سے اگر ذرا سی اچھی لگ رہی ہو تو اپنے کو حسن کی ملکہ مت سمجھ لینا، اصل ہو تم پچھل پیری۔ بلاج کے دو جواب پہ عدت نے گور کے بلاج کو دیکھا اور بلاج نے اس سے اور وہی پوز فوٹوگرافر نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ دادو یہ لوگ آپ کے ریلیٹیو ہیں کیا؟ سائم نے کھانا کھاتے ہوئے شاہجہاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ پانی پیتے پیتے رک کر کہا ہاں ریلیٹیو ہیں، آئے نہیں کبھی یہ گھر ہمارے؟ آئے تھے بیٹا، تم گھر پہ نہیں تھے اس دن۔ آگے کی بات رخسانہ بیگم نے پوری کی۔ سائم وہاج یہ تم ہو؟ او مائی گاڈ یار۔ سائم کے پیچھے آتی آواز پہ سبھی بیٹھے مگر جب سائم نے بازل کو دیکھا تو خوش ہونے کے ساتھ ساتھ شاکڈ بھی ہوا۔ ارے بازل بابر تم یہاں؟ ہاں میرے کزن کا نکاح ہے۔ بلاج بھائی میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ ارے یار اتنے سالوں کے بعد تم تو یونی کے بعد ایسے غائب ہوئے، نہ کال نہ ملنا نہ کوئی رابطہ۔ بازل نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ جان میں لندن چلا گیا تھا پھپھو کے پاس، وہاں ہی آ کے پھر پاپا کے ساتھ بزنس میں مصروف ہو گیا۔ جی ہے میرے پاپا، یہ دادو اور میری پھپھو۔ سائم نے بازل کا تعارف اپنی فیملی سے کرواتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں نے بھی مسکرا کے بازل سے ہیلو کیا۔ ارے بازل تمہیں ہنسا بلا رہی ہے، اچانک صنم نے آ کے بولا۔ سائم کی نظر صنم کو دیکھے ایک دم چمکی تھی تو صنم کے لب بھی مسکرائے تھے اور آنکھیں شرم سے جھک گئی تھی۔ یہ عمل بازل سے نہیں چھپ سکا تھا مگر بازل خاموش ہو گیا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کے لب سکڑے تھے مسکراتے ہوئے جو سائم نے نوٹ نہیں کیے۔ چل تو ٹچ میں رہنا سائم۔ بازل وہاں سے چلا گیا مگر صنم نے وہاں موجود سب سے کھانے کا پوچھا۔ رخسانہ بیگم نے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ نمرا بیگم سے ابھی تک صنم کی ملاقات نہیں ہوتی، وہ ابھی ہوئی بھی تھی تو اس سے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ بازل ہنسا کی بات سن رہا تھا جو اس سے بول رہی تھی کہ اندر آنٹی سے بول کے تھوڑی دیر کے لیے عدت بابی کو اپنے ساتھ لے چلے مگر بازل کا دھیان سائم اور صنم پہ تھا۔ بازل سن رہے ہو نا میری بات؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ہاں سن رہا ہوں یار، بس تھوڑا پریشان ہوں مگر کیوں، کیا ہوا؟ یہ ہنسا تمہیں وہ میرا یونی کا دوست یاد ہے سائم، جس کے قصے میں تمہیں سناتا تھا؟ وہی نا جو تمہاری یونی میں پلے بوائے مشہور تھا؟ ہاں وہی۔ تو کیا ہوا اسے؟ وہ بھی اس تقریب میں آیا ہے۔ ہنسا اور کیا بازل؟ ہنسا مجھے لگتا ہے
اب اس کا ٹارگٹ صنم ہے؟ وٹ بازل، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم خود بتاتے تھے کہ وہ کس ٹائپ کا لڑکا ہے۔ تو صنم ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، وہ کیسے اس کے ساتھ؟ کیا پاگل؟ کیسے اس کے ساتھ؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ ہندا، تم سمجھ نہیں رہی میری بات۔ میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے سائم نے اس بار صنم کو اپنے جال میں پھنسا ہے۔ پھر پر بادل نے جو کچھ دیر پہلے دیکھا وہ ہنزا کو بتا دیا۔ ہو سکتا ہے بادل تمہاری غلط فہمی ہو، اللہ کرے ہنزا میری غلط فہمی ہی ہو، کیونکہ صنم میری بہنوں جیسی ہے۔ اب تک سائم جتنی لڑکیوں کے ساتھ بھی کھیلا ہے ان میں سے تقریباً 2-3% ہی اچھی تھی، باقی سبھی سائم جیسی تھی۔ مگر اس بار سائم وہاد نے جس پر ہاتھ ڈالا ہے نا ہنزا، وہ بہت معصوم ہے۔ بادل نے یہ بول کے سامنے کھڑی صنم کو دیکھا جو ہنس ہنس کے شانزے سے بات کر رہی تھی۔ چل ابھی رک جانا تھوڑی دیر یار صنم، تجھے پتا ہے نا وہ ویسے ہی پاگل چل رہا ہے، ابھی ہم ہاں میں باتیں سنائے گا اگر دیر ہو گئی۔ چل ٹھیک ہے، ابھی کل آئے گی نا؟ ہاں یار، یہ بول کے شانزے حال سے باہر نکلی تو مراد غصے میں لال پیلا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ شانزیہ تیزی سے اس تک پہنچی، اس سے پہلے وہ ایکسکیوز کرتی مراد بھڑک اٹھا۔ کیا تماشا کیا ہے تمہارا؟ گیا ہے تماشا تمہارا؟ میں پاگل نہ کرا تمہیں؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، کب میڈم باہر آئیں گی؟ کچھ احساس ہے تمہیں شانزی؟ اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں تمہیں؟ مراد میں عیاشی نہیں، بس بالکل چپ، بکواس نہیں کرنا ورنہ یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ شانزی نے آنکھوں میں آنسو بھرے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کی بچپن کی پہچان تھی۔ شانزی گاڑی میں بیٹھنے لگی جب اس کی نظر سامنے کھڑی بہزاد پہ پڑی جو اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک عجیب سی شرمندگی نے اسے آن گرا، نگاہوں میں آنسو صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہزاد جو کسی سے کار میں بات کرتے کرتے باہر نکل آیا تھا، کسی کے چیخنے پہ جب وہ پلٹا تو اس کی نظر مراد اور شانزی پہ پڑی۔ مراد اسے بری طرح سے ڈانٹ رہا تھا۔ بہزاد نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا، وہ تنسیہ نگاہوں سے شانزی کو جو کسی مجرم کی طرح نگاہیں جھکا کے کھڑی تھی۔ ان کی گاڑی کے جاتے بہزاد نے کسی کو کال ملائی۔ کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا جسے سننے کے بعد بہزاد کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مان جائیے نا آنٹی پلیز، ہنزا نے تقریباً ان کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم بابی کو 2 گھنٹے بعد خود چھوڑ جائیں گے۔ شاہجہاں بیگم کی نظر عزت پہ تھی جو مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ سب سے پیچھے بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ کسی کی نگاہوں میں نہیں تھی، مگر بلاج کی نگاہیں اس پر پڑ چکی تھی۔ آنٹی میں خود چھوڑنے آ جاؤں گا عزت کو۔ بلاج کے کہنے پہ سب نے ہی ہوٹنگ کی اور شاہجہاں بیگم داماد کے آگے ہار مان گئی تھی۔ بلاج نے پلٹ کے عزت کی طرف دیکھا اور تنزیہ مسکرایا۔ عزت شرارہ سنبھالے بلاج کے گھر میں بیٹھ گئی، باقی سارے اپنی اپنی گاڑیوں میں۔ عزت منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بلاج اس نے ایک نظر دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عزت خاموشی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی، ایک نظر بھی اس نے بلاج پہ نہیں ڈالی تھی۔ بلاج بھی گاڑی چلانے میں مصروف تھا مگر اس کی نگاہیں بٹک بٹک کے عزت کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ زین کے کیا حال چال ہیں؟ بلاج نے جان بوجھ کے زین کا ذکر چھیڑا تھا۔ اپنے اندر کی بڑاس غصہ وہ عزت کو ایریٹیٹ کر کے نکالتا تھا۔ آپ کو زیادہ پتا ہوگا، مجھ سے پہلے وہ آپ کا دوست تھا۔ عزت نے آنکھیں باندھ کر کے سیٹ سے ٹیک لگائے جواب دیا۔ میرا تو دوست تھا مگر تمہارا تو۔ آگے کی بات بلاج نے جان بوجھ کے ادھوری چھوڑی۔ بلاج کے بعد عزت نے آنکھیں کھول کے بلاج کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا بلاج کا گریبان پکڑ کر چیخ کہ میں بے گناہ ہوں، زین سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مگر عزت نے اپنے آنسو واپس دھکیلے اور کہا، اگر زین میرا وہی ہے۔ عزت نے بھی آگے کی بات جان بوجھ کے ادھوری چھوڑی۔ تو پھر چھوڑ مجھے ابھی اس کے لیے دے دے طلاق۔ جانتے بوجھتے کیوں اپنے گلے میں بے وفا عورت کا توق ڈال رہے ہیں؟ بلاج کی طرف سے ایسے جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس نے ایک دم گاڑی کو غصے میں زور سے ٹرن کیا۔ عزت کا سر اسے سے پہلے ڈیش بورڈ سے ٹکرا تھا۔ عزت نے خود کو سنبھال لیا۔ عزت نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو بلاج، بادل اور اس کے دوستوں نے تھوڑی آتش بازی کی۔ بلاج گاڑی سے اتر کے اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر ایسا کرنے سے پہلے ہی ہنسا تیزی سے اس تک آئے۔ بلاج بھائی، بابی کو تو اپنے ساتھ لیں، ہم نے آپ دونوں کی ویڈیو بنانی ہے۔ اب بلاج ہنسا کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، اس لیے مجبوری کے طور پر اس نے عزت کی طرف کا گیٹ کھول کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بلاج، عزت نے بھی اس کی طرف دیکھے، تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف ہاتھ آگے کیا۔
عطرت کی باتوں سے عطرت بلاج شاکڈ ہو چکا تھا۔ عطرت کا ہاتھ بلال نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ سمجھ کے نہیں گردن سمجھ کے دبایا تھا، ایسا عطرت کو لگا۔ عطرت کا ہاتھ بلال نے اتنی سختی سے دبایا تھا کہ عطرت نے اس کی تکلیف میں اپنے لبوں سے نکلنے والی چیخ بہت مشکل سے روکی تھی۔ بلاج عطرت کو ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوا تو نیدا بیگم نے ان دونوں کی ہو بلائی لی۔ صفیہ بیگم، حاجہ بیگم دونوں نے اس کا استقبال اچھے سے کیا۔ بابر اور فہیم صاحب نے بھی اسے منہ دکھائی دی جو اس نے بہت جھجک سے دی۔ بلاج ایک ضروری کال سننے چلا گیا۔ حنزہ نے سب سے پہلے عطرت کو کھانا کھلایا کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بابی نے کھانا نہیں کھایا۔ حنزہ و بازل عطرت کے آگے پیچھے تھے، دونوں نے اسے اپنی طرف سے گفٹ بھی دیے۔ کھانا کھانے کے بعد حنزہ عطرت کے پاس ہی تھی جب عطرت نے کہا، حنزہ ایک بات پوچھو اگر مائنڈ نہ کرو تو۔ ارے نہیں بابی، آپ کی بات میں کیوں مائنڈ کروں گی، اکلوتی بابی ہے میرے، پوچھے تم اور بازل ایک دوسرے سے میرا مطلب ہے۔ عطرت خود بھی یہ بات بولنے سے جھجک رہی تھی مگر یہ سمجھ چکی تھی، اسی لیے مسکراتے ہوئے بولی، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے بابی، وہ پاگل اس پاگل کی جان ہے۔ حنزہ کے طرف پہ عطرت بہت خوش ہوئی تھی اور اس نے ان دونوں کے حق میں دعا کی۔ حنزہ مجھے فریش ہونا ہے، اچھا آئی بابی آپ کو لے چلو۔ حنزہ عطرت کو روم میں لے کر آئی اور چھوڑ کے جانے لگی جب عطرت نے کہا، حنزہ یہ میرا دوپٹہ ہٹانا ذرا۔ دوپٹے سے آزاد ہو کے عطرت نے خود کو ناز سے بھی آزاد کیا اور واش روم چلی گئی اور حنزہ بھی چینج کرنے چلی گئی۔ عطرت فریش ہو کے باہر آئی تو تھکن کے مارے بنا دوپٹہ اوڑھے دھڑام سے بیڈ پر کھڑکی۔ اسی وقت ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا، بلاج باہر آیا چینج کر دے۔ سامنے بیڈ پہ عطرت کو لیٹا دیکھ بلاج نے ایک آئی برو چکا کے اسے دیکھا مگر جب دروازے کی آواز پہ عطرت نے اسے دیکھا تو وہ اتنی سپیڈ میں کھڑی ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ مہندی سے لبریز دلہن کے روپ میں سجا سراپا بنا دوپٹہ اس کے نشیب و فراز بلاج کے ایمان کو ڈگمگا رہے تھے۔ بلاج بنا شرٹ کے تھا جسے دیکھ کے عطرت بہت نروس ہو رہی تھی۔ عطرت نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھا اور بنا بلاج کی طرف دیکھے تیزی سے دروازے سے نکلنے لگی جب بلاج نے اس کا ایک دم ہاتھ پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو، آپ کو اس سے مطلب، اور میں نے کہا تھا ڈونٹ ٹچ می۔ عطرت نے اپنا ہاتھ اسے چھڑواتے ہوئے غصے میں کہا۔ بلاج نے غصے میں اسے اپنی طرف کھینچا، ایسا کرنے سے اس کے دوپٹہ وہیں زمین پر گر گیا اور وہ سیدھا بلاج کے چوڑے سینے سے آ کر لگی۔ بلاج نے فوراً اسے اس کی گردن سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف خوف تھا۔ عطرت مساسا بلاج کے سینے پہ ہاتھ رکھ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ہر جگہ ٹچ کرنے کا لائسنس ہے اب میرے پاس، اس لیے یہ ڈونٹ ٹچ می کی بجائے ذرا ٹچ می والا راگ الاپو۔ عطرت نے غصے میں اسے خود سے دور کیا اور کہا، جاہل بےہودہ انسان، اور جہاں عطرت بیچاری سے ایک بار پھر غلطی ہو گئی۔ بلاج نے پھر اسے پکڑا اور دوبارہ اس کی گدی پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے قریب کر کے کہا، کیا کہا تم نے؟ وہی جو سنا آپ نے۔ عطرت کے کہنے پہ بلاج نے اس کی گردن چھوڑ کے اس کو بیڈ پہ دھکا دیا۔ اس سے پہلے عطرت کچھ سمجھ بلاج اس پہ جھک کے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کے لبوں کو نشانہ بنا چکا تھا۔ عطرت کی آنکھیں پوری کھل گئی مگر بلاج نے جہاں بس نہیں کی بلکہ اس کے ہاتھوں کو اور سختی سے دبا کے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پھنسا کے وہ عطرت کے لب کو آزاد کر چکا تھا۔ اس سے پہلے عطرت شور مچاتی بلاج نے کہا، شور مچاؤ، شور بلاؤ سب کو اور دکھاؤ کہ بیوی کو ٹچ کیسے کرتے ہیں ہاتھ کا، جب بیوی شوہر کو بیہودہ کہے۔ آپ ہیں بیہودہ، جاہل، بدتمیز، مینرز نہیں عامر بالکل۔ یہ بولتے ہوئے عطرت کی آنکھیں بھیگی تھی۔ عطرت میں کہہ رہا ہوں زبان سنبھال اپنی۔ عطرت اس وقت پوری کی پوری بلاج کے رحم و کرم پر تھی مگر پھر بھی وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ہٹیے میرے اوپر سے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ پڑھا لکھا ہو کے بھی آپ جاہل۔ آگے کی بات بیچاری عطرت بول نہیں پائی، بلاج پھر اس کا منہ اپنے لبوں سے بند کر چکا تھا۔ بلاج کی حدیں اب لبوں سے بڑھ کر گردن تک آ چکی تھی۔ عطرت اس وقت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، کہیں سے بھی وہ خود کو بلاج سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ بلاج نے اس کی گردن پہ سرخ نشان چھوڑا تھا جسے دیتے وقت بلاج کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ عطرت کے آنسو نکلنے لگے۔ بلاج نے جب اس کی گردن کو آزاد کیا تو عطرت کی آنکھیں بند تھی مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بلاج نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے جسم کو آزاد کر دیا۔ کھڑا ہو کر بلاج نے کہا، آئندہ میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا نہیں، اس سے زیادہ دردناک انجام کے لیے تیار رہنا۔ بلاج کی وارننگ پہ عطرت خاموش تھی
فلاج اسے اسی وقت بنا کسی سے ملائے اس کے گھر چھوڑ دیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ حنزہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ہاں ہیر، ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ کل روبوٹ اور اس کے دوستوں نے زویان پہ حملہ کر دیا تھا، اکیلے دیکھے جب وہ ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا۔ سدھا کی بات سن کے ہیر کو نہ جانے کیوں ہول اٹھنے لگے۔ ہیر، اس نے تمہارے لیے روبوٹ اور اس کے دوستوں سے پنگا لیا تھا، اب دیکھو اس پنگا کتنا مہنگا پڑا ہے۔ سدھا کی بات سے کافی پریشان ہو چکی تھی۔ شروع میں اسے زویان بہت برا لگا تھا، مگر جس طرح اس نے اسے 2 دفعہ پروٹیکٹ کیا تھا، اس کے دل میں ایک سافٹ کارنر زویان کے لیے بننا شروع ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کچھ بہزاد۔ شاہجہاں بیگم نے بہزاد کو کال کر کے کسی کا پوچھا۔ کل ہی انہوں نے نکاح سے واپسی پہ بہزاد کو کسی کی تلاش کرنے کو کہا تھا۔ اب ملکہ کچھ بولے اور بہزاد نہ کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ملکہ، کنفرم ایڈریس ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی شہر میں اب بولو کب چلنا ہے۔ شکریہ اللہ کا بہزاد، وہ مل گئی۔ شکریہ بہت بہزاد۔ اب بتاؤ ملکہ، میں ساتھ چلوں؟ یہ ایڈریس سینڈ کر دوں، چلی جاؤ گی؟ ہاں تم ایڈریس سینڈ کرو، میں اور نیدا چلی جائیں گی۔ چلو ٹھیک ہے ملکہ۔ بہزاد سے بات کرنے کے بعد شاہجہاں بیگم نے نیدا بیگم کو کال کر کے فوراً ریڈی ہونے کو کہا۔ نیدا بیگم کو جب یہ پتہ چلا کہ شاہجہاں انہیں لے کے کہاں جا رہی ہے تو وہ اب بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ کمر پہ کچھ چمنے کی وجہ سے بلاج کی نیند ڈسٹرب ہوئی۔ بالاج نے کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کے مطلوبہ چیز باہر نکالی تو وہ کان کا جھمکا تھا۔ کچھ دیر پہ بالاج جھجکتے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کل رات جو اس نے عطر کے رویے کی وجہ سے جو اس کے ساتھ رویہ رکھا تھا، ذرا بھی افسوس نہیں تھا بالاج کو اپنے رویے پہ، ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ بالاج نے موبائل سے اس جھمکے کی پک لی اور ایک وائس کیا۔ کل رات کا ٹریلر تو تمہیں اچھے سے یاد ہوگا، اور یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لہٰذا یہ مت سمجھنا وہ پرانے والا بالاج ہوں جو تمہارے ایک آنسو گرنے پہ پریشان ہو جاتا تھا۔ یہ جو بالاج ہے تمہاری آنکھوں میں صرف آنسو دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے تمیز تہذیب میں رہ کے بات کرنا، اپنی اکڑ اپنے گھر چھوڑ کے آنا، عطرت بی بی۔ یہ وائس بالاج نے عطرت کے نمبر پہ بھیج دی اور ساتھ میں اس جھمکے کی پک بھی۔ بالاج نے دیکھا کہ وائس سین ہو چکی ہے اور پک بھی، مگر کوئی ریپلائی نہیں آیا۔ عطرت مسلسل آن لائن شو ہو رہی تھی مگر اس نے بالاج کو جواب نہیں دیا۔ اچھا ہے ڈر کے رہے مجھ سے، بالاج نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا اور موبائل سائڈ میں پھینک دیا۔ ادھر عطر وائس سن کے اپنے آنسو کو بھی بے دردی سے صاف کر رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ بالاج اپنی جگہ سے ہی، بھلے اس پہ غصہ ہے مگر محبت وہ اس سے آج بھی کرتا ہے۔ مگر آج جب عطر نے اپنے گلے پر ریڈ نشان دیکھا، بالاج کے رات والے رویہ سوچ وہ پھوٹ کے رو دی اور اس نے خود سے ایک فیصلہ کیا۔ ارے لائبہ دیکھو کون ہے؟ دروازے پہ خوشبو، آپ دیکھو میں ذرا سالن بھون لوں۔ خوشبو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نماز پڑھ کے لیٹی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھولنے چلے گی۔ خوشبو نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے والے نے کچھ دیر اسے دیکھا، گھومتا ہوا تھپڑ اس کے گال پہ مارا۔ کچھ دیر کے لیے خوشبو کا لگا اسے دن میں تارے دیکھنے لگے ہیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے مراد، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی بھائی صاحب کو۔ نائلہ بیگم نے غصے میں مراد کو گھورتے ہوئے کہا، ماما اگر آپ نہیں بول سکتی تو میں بول دوں گا۔ مراد تمہاری ہی ضد پہ میں نے شاندے کا ہاتھ مانگا تھا بھائی صاحب سے، اور اب تم شادی سے 1 مہینہ پہلے بول رہے ہو کہ یہ رشتہ ختم کر دو۔ ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے شان سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی، کیا وجہ ہے؟ نائلہ بیگم کا پارا کافی ہائی ہو چکا تھا مگر پھر بھی انہوں نے اپنا لہجہ بہت دھیما رکھا تھا۔ بس ابھی آپ کو میں وجہ نہیں بتا سکتا مگر بہت جلد میں آپ کو بتا دوں گا۔ مراد اب بھی اسی وقت میرے سامنے سے دفاع ہو جاؤ، میری بہو خالی شان سے ہی بنے گی۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ مراد کے پوچھنے میں نائلہ بیگم رخ موڑ کی اور مراد کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ خوشبو شاہجہاں کا تھپڑ کھا کے 2 منٹ کے لیے سن ہو چکے تھے۔ شاہجہاں تم؟ ہاں میں۔ ارے بھائی راستے میں سے ہٹو، تم دونوں مجھے اندر جانے دو، بہت گرمی ہے باہر۔ یہ بول کے نیدا بیگم نے ان دونوں کو سائڈ پہ کیا اور اندر بڑھ گئی۔ لائبہ بھی ان دونوں کو جانتی تھی، اس لیے ان لوگوں کو دیکھ کے خوش بھی تھی اور شاکد بھی۔ اب اندر دفان ہوگی یا مجھے یہیں کھڑا رہنا ہے دھوپ میں؟ شاہجہاں بیگم کے بولنے پہ خوشبو بیگم جو ابھی تک سن سی کیفیت میں تھی، گال پہ ہاتھ رکھ کے سائڈ پہ ہوئی۔ خوشبو دروازہ باندھ کر کے اندر آئی اور تیزی سے شاہجہاں کے گلے لا کے بلک بلک پر کر رونے لگی۔
خوشبو کے اس عمل سے شاہجہاں کے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے. ندا کی بھی آنکھیں بھیگنے لگی تھی. کالج کے زمانے کی دوستی تھی, ایک دوسرے میں جان بسی تھی ان لوگوں کی. لائبہ بہت غور سے شاہجہاں, ندا اور خوشبو کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی. جانتی تھی کہ اب ان دونوں کے آنے کے بعد خوشبو کا ہجر تنہائی ختم ہو جائے گا. ارے لائبہ بھی پہلے کھانا لگاؤ, بہت بھوک لگی ہے. ندا کے بولے پہ لائبہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی. ارے بس بھی کر دو یہ میلو ڈرامہ, تم دونوں زیادہ لمبا ہو گیا ہے یہ رونے دھونے کا سین. ندا کے بولنے پہ وہ دونوں مسکرا کے الگ ہوئے اور اب خوشبو ندا کے گلے لگی, مگر ندا نے گلے لگتے ہی کہا سوچتا بھی نہیں کہ میں روں گی. ندا کے اس طرح بولنے پہ وہ تینوں مسکرانے لگی. تمہارا دماغ خراب ہے, یہ تم زویان کے گھر جاؤ گی اس کی عیادت کرنے. سندھ نے کافی غصے میں یہ بات دہرائی ہیر کے سامنے. سیدھا مجھے اس کی کلاس میٹ سے پتہ چلا ہے فریکچر آئی ہے اسے, تو تمہیں اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے اسے؟ سیدھا کی تو اب تک ویسی تھی. ہمدردی کی بات نہیں ہے سیدھا, اس کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے. نہ وہ میرے لیے اسٹینڈ لیتا نہ اس کا یہ حال ہوتا. ہیر کی بات کہیں نہ کہیں سیدھا کو بھی ٹھیک لگی. مگر ہیر تم جاؤ گی کیسے اگلے ایک ہفتے تک؟ جو لیکچرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. میں تو ہرگز ایک بھی لیکچر بنک نہیں کرنے والی. ہاں تو میں چلی جاتی ہوں اکیلے, تو جو لیکچر نوٹ کرے گی وہ لے لوں گی تو اسے. ہیر کی بات پہ سیدھا نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا ابھی تک اس حادثے سے ہم لوگ باہر نہیں لکھے, تم اکیلے کیسے زویان کے گھر جاؤ گی؟ ہیر میں چلی جاؤں گی, جاہل نہیں ہوں. پڑھی لکھی اور راستہ پہ سائن بورڈ ہوتے ہیں جو جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں. اس کے کلاس میٹ سے ایڈریس لے لیا ہے میں نے زویان کا. اب اگر تم نے جانے کی ٹھانی لی ہے تو پھر مل لو اپنے زخمی ہمدردی سے. سدھا کے منہ بنا کے کہنے پہ ہیر نے گور کے اسے دیکھا. مراد اب تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ آنٹی تو مان نہیں رہی. میں نے سوچ لیا جبین, میں تم سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں, سوچ بھی نہیں سکتا تم سے الگ رہنے کا. شانزے سے بھی تو تم محبت کرتے تھے. او جبین کتنا تانا دو گی؟ اس بات کا بولا تو ہے کہ وقتی اٹریکشن تھی اس کے ساتھ, مگر جب سے تمہیں دیکھا, تم سے بات کی, تمہارے ساتھ وقت گزارا, یقین جانو ہر پل سے تمہارے بارے میں سوچتا ہوں جبین. اچھا اب یہ بتاؤ شانزے سے کیسے جان چھڑواؤ گے؟ وہ میں نے سوچ لیا, مگر مجھے آج تم سے ایک شکایت ہے. مراد نے دنیا بھر کا پیار اپنے چہرے پہ سجائے. جبین کا ہاتھ تھام کے کہا بولو کیا شکوہ ہے مجھ سے؟ جبین نے بہت مہارت سے اپنے ہاتھ اس سے چھڑواتے ہوئے کہا تم شہباز کے ساتھ اتنی فرینک ہو کے بات نہیں کیا کرو, مجھے اچھا نہیں لگتا. دیکھو مراد, میں اس فرم کی باس ہوں, شہباز میرا مینیجر ہے, ہزاروں کام ہوتے ہیں مجھے اس سے, اور بلا وجہ میں کسی سے روڈلی بات نہیں کر سکتی. میرا اپنا معیار ہے. مراد یہ بات یاد رکھنا, مجھے پابندیاں پسند نہیں ہیں. جبین کے دو ٹوک جواب پہ مراد ایک دم خاموش ہو گیا. کیا کہا؟ کون آیا ہے؟ زویان نے میل سے دوبارہ پوچھا. زویان سن, کوئی ہیر نام کی گرل آئی ہے, فوراً آپ سے اوپر بھیجے میرے کمرے میں, اور دوسری کوئی بات نہیں کرنا اسے. زویان کے کہنے پہ میری نے ہاں میں گردن ہلائی. 10 منٹ بعد ہیر زویان کے کمرے میں تھی, اور زویان کی حالت دیکھ کے مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور یہ بات خود بھی ہیر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے. آئی ایم سو سوری, میری وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سب ہو گیا. ہیر جب سے آپ آئیں مجھے دیکھ کے یہاں تو روئے جا رہی ہیں, یا پھر یہ جملہ بولے جا رہی ہیں. اتنا بیزار تو میں اس بیڈ پر لیٹے نہیں ہوا جتنا آپ کو روتا دیکھ کے ہو چکا ہوں. مجھے روتی ہوئی لڑکیاں نہیں پسند بالکل بھی. زویان نے کافی سڑا ہوا منہ بنا کے یہ بات کہی, اور زویان کی بات سن کے ہیر کے لب مسکرا اٹھے, جسے دیکھ کے زویان 2 پل کے لیے ساکن رہ گیا تھا. ہیر ایک بات کہوں آپ سے, اگر مائنڈ نہ کرے آپ؟ بولیے, میں مائنڈ نہیں کروں گی. ہیر کے بولنے پر زویان کی ہمت بندھی اور اس نے کہا ہیر آپ کی اسمائل بہت خوبصورت ہے. زویان کے ساتھ کہنے پہ ہیر کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھر گئے تھے, جو زویان کو کافی اچھے لگے تھے. دونوں ہی خاموش تھے, دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کریں. جب زویان نے ہیر سے کہا ہیر اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میرے بیگ پہ رکھا پلو آپ سے ہی کاٹ سکتے ہیں, یا پھر نیچے سے میری کو بلا دے, میری بیگ پہ پین ہو رہا ہے. نہیں اٹس اوکے, میں کاٹ دیتی ہوں. یہ ذرا سا جھکی تو زویان کے چہرے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا. دونوں کی نظریں ملی. ہیر کے پاس سے اٹھنے والی پرفیوم کی خوشبو زویان کو مدہوش کرنے لگی تھی. ہیر نے فوراً گھبرا کے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور تکیہ صحیح کاٹ کے فوراً جگہ پہ بیٹھ گئی. زویان کے ہاتھ پہ فریکچر تھا اور گردن کی ہڈی پہ چوٹ تھی, چہرے پہ بھی ہلکی ہلکی خروش تھی. اچھا میں چلتی ہوں, آپ کب آئیں گے جونی؟ ہیر کے جواب پہ زویان مسکرایا اور کہا کیوں مس کر رہی ہیں آپ مجھے؟ زویان کے سوال پہ ہیر مسکرائی اور کہا میں چلتی ہوں, کافی دیر ہو گئی. خوشبو کی
آپ بیتی سن کے شاہجہاں اور ندا دونوں ہی شاک تھے۔ شاہجہاں کی تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوشبو کو تسلی دے یا اسے سے نظریں چرائے، جبکہ ندا کی نگاہیں مسلسل شاہجہاں پہ تھی اور وہ اشار میں بہت کچھ شاہجہاں کو سمجھا چکی تھی۔ بہت مشکلوں سے لائبہ اور خوشبو عطر کی شادی میں چلنے کے لیے مانے تھے۔ دونوں ہی اپنی اپنی پیکنگ کرنے میں مصروف تھے جب موقع دے کے ندا نے شاہجہاں سے کہا، شاہجہاں تمہیں اندازہ ہے تم نے کس دبی چنگاری کو ہوا دی ہے؟ ہاں ندا مجھے اندازہ ہے، اب یہ تو جل کے راکھ ہو جائے، سب کچھ کسی چیز کا نام و نشانہ ہے یا پھر جو ہو وہ خوشبو کے حق میں بہتر ہو۔ یہ کہانی اس طرح اپنے انجام کو پہنچے گی، ندا جو قصوروار ہے سارے عام اب اسی سزا دی جائے گی۔ خوشبو اور لائبہ شاہجہاں بیگم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہر طرف پیلے پھولوں کے نظارے تھے، آج عطر کی مایوں تھی۔ صنم اور عطر خوشبو سے مل کے بہت خوش ہوئی تھی۔ خوشبو کو بھی یہ دونوں ہیر جیسی لگی، جبکہ ہیر کی تصویر دیکھ کے شاہجہاں نے کہا تھا، خوشبو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو ہیر میری ہوتی۔ سبھی شام کے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ گھر کے لان میں ہی چھوٹی سی مایوں کی تقریب رکھی گئی تھی جس میں صرف خاندان والے شامل تھے۔ بہزاد بھی خوشبو سے مل چکا تھا مگر اب اسے خوشبو کی آبیتی شاہجہاں نے سنائی تو پہلی بار بہزاد راجپوت گھبرایا تھا اور اس نے شاہجہاں سے وہی بات کہی جو ندا بیگم نے کہی۔ ملکہ اس آگ کو ہوا دینے کا انجام تمہیں پتہ ہے؟ ہاں بہزاد، مگر اب اور خوشبو یہ سزا نہیں بھگتے گی جو 20 سال تھے وہ جی رہی ہے۔ وہ بے قصور ہے بہزاد، اس کو بھی جینے کا حق ہے۔ شاہجہاں اس جواب بہزاد پہلی بار لاجواب ہوا تھا۔ آج اتنے سال بعد خوشبو تیار ہوتی۔ 42 سالوں نے اس کے بال ہلکے ہلکے سفید ضرور کر دیے تھے مگر آج بھی پہلے کی طرح ان کے چہرے پہ معصومیت اور پھول بولا پان تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ندا لوگوں کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ سبھی رسم کرنے میں مصروف تھے جب خوشبو کا نمبر ہیر کی ویڈیو کال آنے لگی جسے اٹینڈ کرنے وہ لان کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ آنی آپ کو اندازہ نہیں آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں اس یلو ڈریس میں۔ ہیر کے بولنے پہ خوشبو شرمانے لگی۔ بس کا دو ہیر، اب اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی میں۔ ارے آنی ہماری نظروں سے دیکھیے آپ۔ اچھا مجھے سب کی پک بھیجنی ہے آپ نے؟ ہاں ہاں میری جان، اب میں اندر جا رہی ہوں، لڑکے والے آ چکے ہیں۔ لائن کاٹ کے خوشبو بیگم اندر جانے لگی جب کسی سے بری طرح سے ٹکرائی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو۔ خود سے ٹکرانے والے شخص کو دیکھے خوشبو کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ بے یقینی سی کیفیت میں اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھی۔ خوشبو نے اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور الٹے قدم اٹھا کے جیسے ہی چلی اپنے پیچھے رکھی ٹیبل پہ رکھے کانچ کے ڈیکوریشن سے بری طرح سے ٹکرائی۔ سارے کانچ کے برتن ڈرام سے نیچے گرے۔ اتنے شور پر سب ہی خوشبو کی طرف متوجہ ہوئے۔ خوشبو بیگم جتنا تیز اس انسان کے سامنے سے بھاگ سکتی تھی بھاگ کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ندا، شاہجہاں، بہزاد تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ وجاہت صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی جس کو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا جو ان سے ٹکرائی تھی وہ خواب تھا یا حقیقت۔ وہاں صاحب نے فوراً کرتی کا سہارا لیا اور دیدے سے کہا، میری خوشبو۔